لوگ بھی کتنے قسمت والے ہوتے ہیں نا. ہماری تمام خواہشات بھی ہماری طرح غریب ہوتی ہیں. یہ ہماری طرح ڈرتی رہتی ہیں کہ ہائے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور پھر جب کچھ ہاتھ نہیں آتا تو کچھ پل کے لیے آنکھیں بند کر لیں، ان سے آنسو بہا لیے اور پھر سکون آ گیا. خوشی بھی جب ہمیں چاہیے ہو اس وقت نہیں ملتی، لیکن جب بھی ملتی ہے اس کو انجوائے اس بچے کی طرح کرتے ہیں جس کو اس کی من چاہی چیز مل جاتی ہے. میرا نام طارق ہے. میں غریب ہوں کیونکہ سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا نہیں ہوا تھا. بس یہی وجہ تھی کہ میرے باپ محمد طاہر نے اب 2 کی بجائے 3 کے لیے کمانا شروع کر دیا. اولاد کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، پر محمد طاہر اور خالدہ بیگم دونوں کو اولاد کی کوئی خواہش نہیں تھی. لیکن اللہ پاک کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ بس پھر یہ سمجھیں کہ میں زبردستی ہی خالدہ بیگم کی گود میں آ گیا. میرے آنے سے دونوں خوش نہیں تھے بلکہ اور پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ پہلے ہی دونوں کا بہت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا. لیکن آنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ بس جس نے آنا ہوتا ہے اب وہ تو آ ہی جاتا ہے. عام بچوں کی طرح مجھے بھی 3 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے مسجد داخل کروا دیا گیا، اور پھر جب میں نے 20 پارے پڑھ لیے تو ساتھ ساتھ ایک کار میکینک کی دکان پر لے جانا شروع کر دیا. بہت کم عرصے میں میں نے 3 بار قرآن کا ناظرہ مکمل کیا، اور میرا قدم اس دکان میں ایسا مبارک ثابت ہوا کہ 2 ماہ کے اندر اندر چھوٹی سی دکان کی جگہ میرے استاد نے بڑی سی ورک شاپ بنا لی، اور پھر استاد نے دکان کو فروخت کر دیا. اب تو ہمارے پاس ایک دن میں اتنا کام آ جاتا تھا کہ بندے کم پڑ جاتے تھے، جس کی وجہ سے استاد نے 4 میکینک اور رکھ لیے. میں نے سال کے اندر قرآن پاک حفظ کیا اور مکمل طور پر ورک شاپ پہ کام کرنے لگ گیا. استاد نے میرا 4000 ہفتہ کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور پھر جس دن میں 4000 گھر لے کر شام کو آیا تو میرے والدین اتنے خوش ہوئے جیسے ان کو عید کا چاند نظر آ گیا ہو. اماں نے میری پیشانی چومی، پھر ہم نے انڈوں کے سالن کے ساتھ روٹی کھائی اور مارکیٹ جانے کی تیاری کرنے لگے. بازار میں خوب رونق تھی، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں. میں تو حیران ہو گیا تھا کہ یہ کیسی دنیا ہے، جبکہ خالدہ بیگم کے منہ میں تو انگلی آ گئی. وہ ہر دکان پر جاتی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھتی، چیزوں کو ہاتھ لگا لگا کر محسوس کرتی. ایک دکان میں جب میں پرفیوم لینے گیا تو وہاں رکھے ہوئے نقلی پھولوں کو دیکھ کر وہ اتنی خوش ہوئی تھیں جیسے انہیں کوئی قیمتی چیز مل گئی ہو، اور پھر میرے کان میں کہنے لگیں تم بھی یہ 2 پھول لے لو، ہم اپنے کمرے میں رکھیں گے. یہ کوئی پہلی چیز تھی جو ان کے دل کو لگی تھی، اور پھر ہم دکان سے باہر آ گئے. ہمارا تو واپس آنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آخرکار ابا جی نے ہمیں واپس گھر چلنے کو کہا، اور پھر ہم نے واپسی پر 200 کے کیلے لیے اور لاری پر بیٹھ کر اس کے چلنے کا انتظار کرنے لگ گئے. پریشانی، دکھ اور تکلیف کا دوسرا نام پیسہ ہے. اگر کوئی آج خوش ہے تو کل کو وہ بھی پریشان ضرور ہوگا. مجھے یہ جملے کسی فرض کی طرح یاد ہیں، کیونکہ میں دکھ اور پریشانیوں سے تو گزر رہا تھا، لیکن مجھے اچھے وقت کا شدت سے انتظار تھا. میں چاہتا تھا کہ وہ وقت آئے اور اس کا خوب فائدہ اٹھاؤں. لیکن ہم امید لگا سکتے ہیں، اس وقت کو کھینچ کر اپنے پاس نہیں لا سکتے. معمول کے مطابق میں آج صبح اٹھا اور ناشتے کے بعد 9 بجے ورک شاپ پر آ گیا. آتے ہی ساری ورک شاپ کی صفائی کی، وضو کر کے ورک شاپ کے مرکزی دروازے کے سامنے اندر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو کر ہمیشہ کی طرح تلاوت کرنے لگ گیا. ابھی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور میں نے جب مڑ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. میں اسے دیکھ کر ایسا مسکرایا کہ جیسے میرے سامنے پتہ نہیں کیا چیز آ گئی، اور پھر میری طرف دیکھ کر وہ بھی مسکرائی. اس وقت میرے سامنے میرا ہاتھ پکڑے ایک خوبصورت حسینہ کھڑی تھی جس کے گولڈن بال ہوا کے ساتھ کھیل رہے تھے. ہم دونوں پتہ نہیں کتنی دیر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے رہتے. اسی وقت ہماری ورک شاپ کے 2 کاریگر مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر حیرت سے ان کے منہ میں انگلی آ گئی. خوبصورت میں بھی بہت تھا، مگر مسئلہ میرا ایک ہی تھا، اور وہ تھا غربت. اور وہ لینڈ کروزر لے کر آئی تھی. ماجے اور رحمان کی حیرت اپنی جگہ صحیح تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم چند منٹوں میں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے. ماجے اور رحمان کو دیکھ کر اس خوبصورت حسینہ نے اپنے ہاتھوں سے میرا ہاتھ جدا کیا تو مجھے ایک پل کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے میں پھولوں والے باغ سے ایک دم تپتے صحرا میں آ گیا ہوں. میں تو ان چند منٹوں میں بہت آگے نکل گیا تھا.
اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور قریب ہو کر کل جلدی آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، جبکہ میں مرکزی دروازے کے باہر کھڑا کافی دیر تک اس کی گاڑی کو جاتا دیکھتا رہا۔ کبھی کبھی قسمت بھی ہمارے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن اپنی قسمت کی مہربانیوں سے کون فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بس پھر میں بھی اپنی قسمت کی اس مہربانی پر بہت خوش ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا۔ میرا آج کا دن بہت ہی خوشگوار رہا تھا۔ میں بار بار اس خوبصورت حسینہ کا سوچ کر مسکراتا رہا اور اپنی قسمت پر فخر محسوس کرتا رہا۔ رات 8 بجے کام سے چھٹی ہو گئی تو میں نے نہا کر تیاری کی اور جب باہر نکلا تو دروازے کے سامنے وہی صبح والی کالے رنگ کی لینڈ کروزر میرا ہی انتظار کر رہی تھی، جس میں وہی خوبصورت بالوں والی حسینہ بیٹھی تھی۔ مجھے دروازے سے نکلتا دیکھ اس نے اندر سے ہی دروازہ کھولا اور میں اس کی شاندار گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس کا مالک میں خود ہی ہوں۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھائی۔ نام کیا ہے آپ کا حسینہ جی؟ میں نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، کیا رکھا ہے اس نام کے چکر میں صاحب، کچھ بول اپنی اس زبان سے کہہ کر کمال کریں۔ میں نے اس کے شعر پر واہ واہ کر کے اسے داد دی تو پھر وہ بولی، میرا نام نصیب مغل ہے، ویسے مجھے پیار سے مشی کہتے ہیں، لیکن آپ کے منہ سے مجھے حسینہ بہت پسند آیا تو مجھے حسینہ کہہ سکتے ہو۔ حسینہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ کافی دیر ہم دونوں خاموش رہے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھتے رہے تھے۔ آخر کار میں نے اسے پکارا تو اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے ایسے انداز میں جی کہا کہ دل چاہا کہ قربان ہو جاؤں، لیکن پھر اس نے ایک مہنگے ہوٹل کے سامنے گاڑی کو بریک لگائی تو میں حیران رہ گیا۔ میں تو اس ہوٹل کے سامنے سے بھی نہیں گزر سکتا تھا اور اب اس ہوٹل کے اندر کھانا کھانا تھا۔ میرے سینے میں میرا دل خوشی سے ناچ رہا تھا اور پھر گاڑی سے اتر کر حسینہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہوٹل میں لے گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ہم ایک کمرے میں آ گئے جہاں ایک طرف قد آور آئینہ لگا ہوا تھا، ایک طرف نئے ڈیزائن کے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ میں 5 منٹ تک تو کمرے کے مرکزی دروازے میں کھڑا رہا اور پھر حسینہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بیٹھنے کو کہا اور پھر فون پر کھانے کا آرڈر دیا تو 10 منٹ میں کھانا آ گیا۔ میں نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا، اس لیے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر حسینہ نے 2 کپ کافی کا آرڈر دیا تو کھانے کے بعد ہم دونوں دیر تک کافی پیتے رہے۔ ویسے مجھے ایک بات کی پریشانی بہت ہوئی کہ اگر حسینہ کو میرے سے پیار ہے تو کیسے ہے؟ اس نے تو میرا نام تک نہیں پوچھا اور ہم دونوں ایک ہی دن میں بہت آگے نکل آئے جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ معمول کے مطابق میں آج گھر لیٹ پہنچا تو اماں ابا سامنے کھانا رکھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں تو پیٹ بھر کر حسینہ کے ساتھ کھانا کھایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے دال روٹی کہاں اچھی لگنی تھی۔ بس پھر کیا، میں نے شام کی چائے بھی نہیں پی۔ اماں ابا نے طبیعت کا پوچھا تو میں نے سر درد کا بہانہ کیا، آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ مجھے نیند کہاں آنی تھی، میں تو نیند والی دنیا سے بہت آگے نکل آیا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میری ساری رات حسینہ کی یادوں اور خیالوں میں گزر گئی۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ لگی، لیکن اسی وقت ابا نے مجھے نماز کے لیے جگا دیا اور پھر ہم دونوں باپ بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز کی ہر رکعت پر، ہر سجدے پر اور ہر دعاؤں میں وہ شامل رہی۔ اسے بار بار اللہ پاک سے میں مانگ رہا تھا۔ ابھی تو صرف ایک دن ہی گزرا تھا اور میری حالت یہ تھی۔ میں نے مسجد سے نکلتے ہوئے اسے سوچا اور پھر مسلسل سوچتا رہا۔ اس کے خوبصورت نرم نرم ہاتھ، وہ تو ایسی تھی کہ دل قربان ہونے کو چاہے۔ میں نے ناشتہ کیا اور ورک شاپ کے لیے نکل گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں ورک شاپ کے دروازے کے سامنے تالا کھول رہا تھا۔ ابھی میں نے مکمل دروازہ نہیں کھولا تھا کہ ایک سفید رنگ کی لینڈ کروزر آ کر رکی اور گاڑی کے دروازے کا شیشہ نیچے ہوا تو حسینہ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلوایا۔ میں نے دوبارہ دروازے کو تالا لگایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ صبح کے وقت ہر طرف بہت سکون تھا اور اس پرسکون خاموشی کو ہم دونوں نے انجوائے کرنا چاہا۔ تو پھر ہم ایک ہوٹل سے ناشتہ پیک کروا کر ہم دونوں ایک پارک میں چلے گئے۔ پارک میں اس وقت کافی لوگ تھے، لیکن ہم دونوں ایک کونے میں گلاب اور موتیے کے پھولوں کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگ گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تو باتوں باتوں میں حسینہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے اس کا ایک کام کرنا ہے اور اس کام کے وہ مجھے 50 لاکھ دے گی۔
50 لاکھ کا سن کر میرے دل میں جو حسینہ کی محبت کا چراغ جل رہا تھا وہ ایک دم ٹوٹ کر بکھر گیا اور بس اس کی جگہ لالچ نے لے لی۔ میں نے بہت ضد کی، مجھے بتائے کیا کام ہے، لیکن حسینہ بھی اپنی ضد پر قائم رہی، اور پھر میں جب ورک شاپ آیا تو مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر سب حیران ہوئے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا ورک شاپ آنے کو، لیکن کل سے جس گاڑی کا کام شروع کیا تھا وہ آج دینی تھی، نہیں تو میں 50 لاکھ کا سوچ سوچ کر خوش تھا۔ آخر کار میں نے 2 گھنٹے لگا کر گاڑی ٹھیک کی تو اسی وقت اس کا مالک آ گیا۔ میں نے گاڑی اس کے حوالے کی اور استاد سے سر درد کا کہہ کر روٹی لے کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اماں سے کھانے کا کہا اور خود گھر کے چھوٹے سے سہنے پڑی چارپائی پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھ کر سوچنے لگ گیا کہ آخر میں 50 لاکھ کا کیا کروں گا۔ سر میری اس لڑکے سے ڈیل ہو چکی ہے، نسیم نے اپنے باس کے سامنے فائل رکھتے ہوئے کہا تو اس کا باس مسکرایا اور فائل کھول کر دیکھنے لگ گیا تھا۔ وہ جیسے جیسے فائل دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی، اور پھر اس نے ہنستے ہوئے فائل بند کی اور گڈ کہہ کر کرسی سے اٹھ کر اپنے آفس کے دروازے کو لاک لگا کر آیا اور نسیم کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نسیم، مجھے اتنی امید نہیں تھی، میں نے بہت ہمت والوں کو دیکھا ہے، وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، اور تم نے تو ایک ہی دن میں اپنا کام تمام کر دیا۔ بس اپنا کام ہوتے ہی اس پستول سے اس لڑکے کو اوپر بھیج دینا، باقی تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ نسیم کے باس نے اسے ساری تفصیل بتائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی اس کے ہاتھ پر آہستہ آہستہ چلانے لگ گیا تو نسیم اوکے سر ڈن کہتی جلدی سے اٹھ کر دروازے کو لاک کر کے باہر نکل گئی۔ کسی کے جذبات سے کھیلنے والا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اب تو ہمارے ہاں یہی معمول بن چکا ہے کہ ہم دوسروں کو محبت پیار کے جال میں الجھا کر اپنے مطلب کے کام لیتے ہیں، لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سچ آخر سچ ہی رہتا ہے، جبکہ جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے، اور جب یہ پکڑا جاتا ہے تو پھر انسان کہیں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس وقت میں نسیم کے ساتھ کل والے ہوٹل میں اس کے سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، تب اس نے مجھے ایک فائل دی جس کے شروع میں 2 مدرسوں کے ایڈریس تھے، اور پھر اس فائل کے 3 صفحات پر 20 بچوں کی تصویریں تھیں۔ جب میں نے فائل دیکھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ نسیم کسی مافیا سے ہے اور اسے جتنا بچا جائے بہتر ہے۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے، میں نے جلدی سے فائل نسیم کو دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ کر نسیم نے پوچھا، ہیرو تم کہاں جا رہے ہو؟ تیرے بن یہ فلم نامکمل رہے گی، اس فلم کو تیری ضرورت ہے۔ نسیم نے فائل میز سے اٹھائی، میرے سامنے آ کر کہا تو میرے کانوں میں اس کی آواز پگھلے ہوئے شیشے کی طرح لگی۔ میں نے غصے میں نسیم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، کیا چاہتی ہو تم؟ تمہیں چاہتی ہوں ہیرو، اور کسے؟ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ ہیرو دیکھ، ڈرامہ نہ کر، مجھے یہ 20 بچے چاہیے، اور جب یہ آ جائیں گے تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی، وعدہ رہا، اس کے ساتھ تمہیں 50 لاکھ بھی ملیں گے۔ یہ بات کرتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اس کی 2 انگلیاں پکڑ کر مروڑیں۔ نسیم نے خوب شور مچایا، کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ایک بندے سے فون لیا، پولیس کو کال کی تو 10 منٹ بعد ہوٹل کے سامنے پولیس آ گئی اور نسیم کو میں نے گرفتار کروا دیا۔ راتوں رات نسیم نے اپنے تمام ساتھی بھی پولیس کے ساتھ مل کر پکڑوا دیے۔ اگلے دن جب میں نسیم سے ملنے جیل گیا تو اس نے مجھے ساری کہانی بتائی کہ وہ مجبور تھی۔ مجھے انویسٹیگیشن آفیسر نے بتایا کہ یہ مافیا بڑے افسروں کے بچے اغوا کرنا چاہتا تھا تاکہ بعد میں ان بچوں کے والدین سے بھاری رقم وصول کی جا سکے، لیکن تم نے اپنے وطن کے ساتھ وفا کی اور اس خطرناک گروہ کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ تم بہت اچھے اور سچے انسان ہو اور ہمارے وطن کو تم جیسے نوجوانوں کی ہی ضرورت ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اس خوشی میں کچھ نہ بول سکا، کیونکہ میری اتنی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی تھی، اور ویسے بھی مجھے لگتا تھا کہ میں زمین پر بوجھ ہوں، لیکن آج پہلی بار میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا اور ایک بار پھر سے نسیم کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی، ہیرو تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، اور ویسے بھی میں نے تیرا فائدہ سوچا تھا کہ تو امیر ہو جائے گا، لیکن نہیں، تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ میں نے نسیم کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اس کو کہا کہ میرے دل میں قرآن پاک جیسی انمول دولت محفوظ ہے، مجھے دنیاوی دولت سے کوئی غرض نہیں، میں غریب ہوں تو غریب ہی صحیح، کیونکہ غریب کے دل میں احساس ہوتا ہے، جبکہ امیر کے دل میں دولت کی ہوس ہوتی ہے۔
جو صرف پیسہ مانگتی ہے اور اس پیسے کی خاطر وہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ ایسی امیری سے میں باز آیا، یہ کہتے میں وہاں سے چل پڑا۔